السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا. عن ابن الديلمي رحمه الله قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحم الله الجميع. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جو اللہ رب العالمین اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، مکمل دین، جس دین کی بنیاد عقیدے پر ہے، جنہوں نے ہم تک مکمل دین پہنچایا، جنہوں نے ہمیں وہ اعمال بیان کیے جن اعمال سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کیا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح اور روشن ہے، جس کے بارے میں خود آپ نے مثال دی اور فرمایا: ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں بڑے واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 15 رجب 1445 ہجری مطابق 27 جنوری 2024 عیسوی آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سننے، حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز اور پیارے بچوں، دنیا میں سب سے بڑی نیکی ایمان لانا ہے. پیارے نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی ایمان لانا ہے. انسان کو ایمان سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. دنیاوی زندگی اس کی اچھی گزرتی ہے، آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے. اور اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. بغیر ایمان کے نہ کوئی ہمارا عمل قبول ہوگا، نہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہوں گے. لہٰذا ہم ایمان جو دولت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے بارے میں جتنا شکر کریں اللہ کا اس توفیق پر ایمان کی، وہ کم ہے. ایمان قول، فعل اور عمل کا نام ہے. صرف قول ایمان نہیں ہے، صرف اقرار ایمان نہیں ہے، صرف تصدیق دل کا یقین ایمان نہیں ہے، اور صرف عمل ایمان نہیں ہے، نہ کہ عمل ایمان سے خارج ہے. اقرار، یقین و تصدیق، عمل، یہ ایمان ہے. اور ایمان کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. اور اہل ایمان کے معاملے میں ایک مرتبے پر نہیں ہے، ایک لیول پر نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان تفاوت ہے. ظاہر بات ہے، آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں آج ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر وغیرہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، دونوں میں فرق ہے زمین و آسمان کا. وہ بھی مانتے تھے اللہ رسول کو، ہم بھی مانتے ہیں اللہ رسول کو، لیکن ان کا ایمان جس لیول کا تھا ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے کسی تابعی کا، جن کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، ان سے کسی نے پوچھا یا انہوں نے خود بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا، کیا مقام و مرتبہ ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو؟ کوئی بتا سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر؟ آپ بہت اچھا ہے، زبردست. نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے افضل شخص ہیں، سب سے افضل امتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ کو جو مقام و مرتبہ ملا، یہ کثرت صلات یا کثرت صوم کی وجہ سے نہیں. مطلب زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ زیادہ روزے رکھتے تھے اس لیے نہیں. تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نمازوں کے پابند، روزہ رکھنے والے، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے، اور اعمال میں پیش قدم، آگے بڑھنے والے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں وہ مقام ملا؟ تو کہتے ہیں شیء وقر فی قلبہ، ایمان کی جو کیفیت ان کے دل کی تھی اس لیول تک کوئی اور نہیں پہنچ پایا. ورنہ اعمال کے اعتبار سے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا صدقات، اس میں سب پیش تھے، سب آگے تھے الحمدللہ. لیکن ان کے دل میں جو ایمان کی پختگی تھی، ایمان کی جو قوت تھی،
وہ کسی اور کو نہیں مل سکی یا کوئی اور اس تک نہیں پہنچ سکا. بہرحال یہ ایمان کے بارے میں تھا. ایمان کے ارکان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بلکہ قرآنی آیات سے ثابت ہیں. 15 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال سے کم عمر, ہاں 15 سال سے, آپ کی عمر آپ کو معلوم ہے, میری عمر مجھے معلوم ہے. 15 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان میں سے کوئی بچہ ہاتھ اٹھائے اور ایمان کے 5 یا 7 یا 8 جو بھی ارکان ہیں, یا ہاتھ اٹھائیے. چلیے 15 سال سے کم عمر کا بچہ ہاتھ اٹھائے, میں پوچھوں گا کچھ. جی 15 سال سے کم عمر کے بچے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. جی بول کر مت اٹھائیے, خود اٹھانے دیجیے. ہاں بیٹے, ایمان کے ارکان 5 ہیں یا 7 ہیں؟ شاباش, اٹھ کے ٹھہریے. بہت اچھے. ایمان کے 5 ارکان ہیں, 5 یا 7 میں سے 5. ایسا پوچھنا, ایسا جواب ملتا. اس سے استاد کیا پڑھا ہے وہ معلوم ہوتا, انہوں کیا پڑھے وہ معلوم ہوتا. چلیے دوسرا کوئی بچہ 15 سال سے کم عمر والا بچے نے کہا 5 ہے یا 7 ہے؟ نہیں, ہاتھ اٹھائیے پہلے, ہاتھ اٹھائیے. ایمان کے ارکان 15 سال سے کم. جی 15 سال سے کم عمر کے بچے, کوئی جلدی بیٹے نہیں ہے. 30 عمر کے, 15 اور 30 کے درمیان کے لوگ ہاتھ اٹھا کر. 15 اور 30 کے درمیان. جی 5 ہے یا 7 ہے؟ 6 بیٹے, 6 بول رہے ہیں. میں 5 7 بولا تو دونوں میں سے ایک سمجھے آپ. میں استاد, آپ شاگرد. عام طور پر کیا ہوتا ہے معلوم, سوال کرنے والا سوال کرتا نا تو بعض لوگ دماغ سے جواب دینے کی کوشش کرتے, دونوں میں سے ایک تو ہوگا. ہم بھی استاد, آپ بھی شاگرد. استاد رہتا بولتے نہیں. ہمارے بھی اساتذہ تھے, اللہ جو گزر چکے ہیں رحم فرمائے, جو باحیات ہیں اللہ ان کی صحت و عافیت دے. ایسے نہیں بولنا بے, جو یقین ہے. آپ 5 کیوں بولے بیٹے؟ اسلام کے ارکان نہیں پوچھا میں, ایمان کے ارکان. اب 5 7 وہاں جدہ میں دعوت سینٹر میں وہ اصول ثلاثہ کے امتحان میں ہم نے ایک سوال لکھا تھا, نیچے دیے گئے ارکان میں سے اسلام کے ارکان پر ٹک لگائیے. نیچے دیے گئے ارکان میں سے اسلام کے ارکان پر ٹک لگائیے. ملا کے اس میں لکھا گیا تھا 5 اسلام کے ارکان, ایمان کے 6 ارکان. بعض تو سب کو ٹک لگا دیے, بعض لوگ ایمان کو بھی ٹک, اللہ پر ایمان, ہاں یہ بھی اسلام کا رکن ہے. سوال کو سمجھنا آدھا جواب ہے. بہرحال ایمان کی بات ہو رہی ہے بھائی. ایمان کے ارکان, اسلام کے ارکان, یہ ABCD ہے دین کی, ہماری دین کی ABCD. اسلام کا معنی, اسلام کے ارکان, ایمان کا معنی, ایمان کے ارکان, احسان, دین کے مراتب میں اساس ہے بھائی, یاد رکھنا چاہیے. چلیے ہاتھ اٹھائیے, بتائیے کہ ایمان کے 6 ارکان. 6 ہیں بیٹے, ٹھیک ہے. ایمان کے 6 ارکان کیا ہیں؟ 3 بتائیے آپ. بہت اچھے, بس اللہ پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان. 3 جو 3 یہ نہیں بتائے, مطلب ہم نہیں پوچھیں ان سے, وہ باقی یا بقیہ 3 کیا ہیں ارکان؟ جی نہیں بیٹے, انکل پیچھے. بہت اچھے. کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان. تو ایمان کے 6 ارکان ہیں جو نصوص سے ثابت ہیں. اللہ پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان. تو ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان. اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے, باقی 5 چیزوں کو مانے اور ایمان لائے, اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. تقدیر پر ایمان اتنا ضروری ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل یا ایمان صحیح نہیں ہوگا, ایمان قبول نہیں ہوگا. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی, اللہ اکبر, کیا حدیث ہے دیکھیں. مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. علامہ ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو کہ تابعی ہیں, میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. ابی بن کعب صحابی ہیں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟
سوالات کر سکتے نا بھائی، کرنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کر صحیح جواب دیجئے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے ہاتھ اٹھا. جواب. ہاتھ وہ اٹھائے، بیچ میں آپ لوگ بول رہے ہیں. پہلے تو ہاتھ اٹھائے نا جی. جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوں اور ایمان پر فوت ہو جائیں. ہاتھ اٹھائیے وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح جواب ہے. ہاتھ اٹھائیے بھائی. میں دہراتا ہوں جو بھائی نے کہا، صحابی کا مطلب وہ شخص جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوں اور ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گئے ہوں. ہاتھ اٹھائیے وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں بالکل صحیح جواب ہے. بعض یہ نہیں بولنا ہم سننے آئے ہاتھ اٹھانے نہیں آئے، نہیں بولنا. جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح جواب ہے وہ ہاتھ اٹھائیے. نہیں اٹھانے کا مطلب آپ کے پاس دوسرا جواب ہے، ہم آپ کو اٹھائیں گے. پھر ہاتھ اٹھائیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا صحابی کے بارے میں. ہاں اٹھائیے بھائی. میں پھر کہہ رہا ہوں، سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. صحابی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی ہو. کیا یہ غلط ہے؟ ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے بھائی؟ ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے بھائی؟ رکھ دیجیے آپ. ہاتھ اٹھائیے داہنا، ہمیشہ داہنے اٹھانا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جواب ناقص ہے، نامکمل ہے. پونا والے ہیں بھائی جی. ہاتھ اٹھائیے. کون؟ نامکمل ہے جواب. اچھا آپ جی. اچھا وہ ایمان کی حالت میں بولے، آپ اسلام کی حالت میں. یہ دوسرا ان کا جو بعد میں جملہ ہے جی موت کی حالت میں، یعنی ایمان کی حالت میں وفات پا جانا، ہاں یہ جملہ ان کا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا، کئی صحابہ چلے گئے باہر اور انتقال نہیں ان کے سامنے، نبی کے سامنے. وہ سامنے نہیں بولے نا، ایمان کی حالت میں بولے. وہ پوچھیے ابھی ہے ماشاءاللہ باحیات ہیں. دیکھیے بھائی آپ نہیں، میں نے سنا سب نے سنا. ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نہیں کہا انہوں نے، ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہے. کیا بات ہے جیو، اتنا جتنا مقدر میں یہ ہے. ہمیں نبی بولے تو بھی اتنی زندگی رہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے. اللہ جزاک خیر دے. کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم قدیر، عبد القدیر بھائی، جزاک اللہ. اصل میں واضح کروں، ملاقات کیے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھا انہیں. اگر کوئی شخص نہ دیکھے ہوں، نابینا ہونے کی وجہ سے، ایمان کی حالت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہو گئی، جیسے عبداللہ بن ابی بن کیا ہے وہ ابن ام مکتوم، صحابی رسول ابن ام مکتوم نابینا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے. وہ انہوں نے کہا دیکھے. انہوں نے کیا کہا؟ نبی نے ان کو دیکھا ہو. اس کو تھوڑا بدلا دیں، جو لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں. تو دیکھے سے زیادہ صحیح ہے ملاقات. کیوں؟ دیکھنے میں شرط ہے کہ نگاہ ہو. اب ابن ام مکتوم صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ جو وہ پوچھتے تھے نہیں کہ مدینہ میں جو ہے بارش کی وجہ سے کیچڑ آ جاتا ہے، مجھے کوئی پہنچانے والا، وہ جانتے نا حدیث. تو کیا نماز کے بارے میں جو حدیث ہے، تو وہ تو دیکھے نہیں نبی وسلم کو. کیوں نہیں دیکھے؟ کیونکہ آنکھیں نہیں تھی. کیا وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر دیکھے نہیں نا، ملاقات کیوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو لقی النبی، یہ زیادہ بہتر ہے. چلیے ابی بن کعب کہتے ہیں میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، جو کہ صحابی ہیں، اور ان سے میں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کو لے کر کوئی چیز ہے، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کر دیں کہ میں وہ سنوں اور اللہ تعالیٰ میرے دل کی یہ کیفیت کو بدل دے، میرے دل کو ٹھیک کر دے، جو تقدیر کے باب میں کچھ معاملہ ہے میرے دل میں. تو انہوں نے کہا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ سارے آسمان والوں کو اور سارے زمین والوں کو عذاب دے، اگر اللہ تعالیٰ سارے آسمان والوں کو ساری زمین والوں کو عذاب دے تو اللہ ظالم نہیں ہوگا، اللہ ظالم نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں پر رحم کر دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی ان کے لیے. آگے فرمایا، اگر تم
احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. احد پہاڑ دیکھے وہ لوگ جو مدینہ گئے, مدینہ کا مشہور پہاڑ احد پہاڑ آج بھی ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ذکر بھی, مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے. بہرحال احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا گولڈ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, اللہ اس وقت تک تمہارے اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لا لو. احد پہاڑ کے برابر سونا, ٹنوں کا سونا ہوگا, خرچ کر دو, اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ حتی تؤمن بالقدر, کہ تقدیر پر تمہارا ایمان نہ ہو. اور وَتَعْلَمْ, جان لو اس بات کو تم اچھی طریقے سے, انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو چیز تمہیں ملی ہے, جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے, جو پہنچی ہے تمہارے پاس, وہ تم سے چوک کر جانے والی نہیں تھی, اور جو چیز چوک گئی, چھوٹ گئی, نہیں ملی, وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی. اور اگر وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارِ, اگر تمہاری موت اس کے علاوہ ہو گئی, مطلب اس عقیدے پر, اس ایمان پر تمہاری موت نہیں ہوئی جو ابھی میں نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں ابی رضی اللہ عنہ, اگر اس چیز پر تمہاری موت نہیں ہوگی تو تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ گے. سمجھ میں آئی بات؟ واقعہ ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میرے نفس میں, میرے دل میں تقدیر کو لے کر کچھ شبہات ہیں, آپ کوئی ایسی حدیث بیان فرما دیں کہ جو سن کر میرا یہ شبہہ ختم ہو جائے, میرا دل ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اگر اللہ عذاب دے تو یہ اس کا انصاف ہوگا, رحم کرے تو اللہ کی رحمت آسمان زمین والوں کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہوگی. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو, اگر ایمان نہ ہو تقدیر پر تو اللہ عز و جل تمہارے اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کو قبول نہیں کرے گا. اور یہ بات اچھی طریقے سے جان لینا, جو چیز ملی ہے, حاصل ہوئی ہے, نعمت ملی ہے, خیر ملا ہے, دولت ملی ہے, جو بھی ملی ہے چیز, فلائٹ ملی, ٹرین ملی, بس مل گئی, ساری ما اصابک, جو چیز مل گئی, حاصل ہو گئی, وہ تم سے چھوٹ کر چوک کر جانے والی نہیں تھی. اور جو چیز چلے گئی, تم 3 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھے تھے ایئرپورٹ پر, فلائٹ مس ہو گئی, ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تھے, چلی گئی, تم نے پورا انتظام کر دیا تھا مال کو حاصل کرنے کا, لیکن مال نہیں ملا, اسباب اپنا لیے تھے لیکن مال نہیں ملا, چیز نہیں ملی, آپ نے صحت کے لیے پورا بندوبست کر لیا تھا لیکن صحت باقی نہیں رہی, وغیرہ وغیرہ. جو چیز چلے گئی, جو چیز نہیں ملی, جو چیز حاصل نہیں ہوئی, وہ تم کو ملنے والی بھی نہیں تھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان اور عقیدے کے بغیر اگر موت ہوگی تو جہنم کی آگ میں داخل ہوگی. یہ سن کر وہ کیا کیے, پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جو دوسرے صحابی, ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا کہ میرے دل میں کچھ ہے, کچھ فرما دیجئے. انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی, انہوں نے بھی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہی بات بیان فرمائی جو ابھی آپ نے سنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت. پھر کہتے ہیں میں حذیفہ کے پاس گیا, تیسرے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, انہوں نے بھی مجھے یہی بات بیان فرمائی. سبحان اللہ, انہوں نے بھی یہی بات مجھے بیان فرمائی. اس کے بعد میں زید بن ثابت, چوتھے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جو ابھی آپ نے سنا. معلوم ہوا اس میں کئی مسائل, سب سے بڑی چیز کہ تقدیر پر واجب ہے, اور جو لکھا ہے وہ ہوگا, جو لکھا ہے وہ ہوگا. میں نے اس حدیث کو پڑھا ایک آیت کے بعد, انشراح, سورہ انشراح, الم نشرح لک صدرک, مشہور سورہ ہے, بچہ یاد کیا ہوا ہے اس کو. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک مشکل کے ساتھ, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. کیا معلوم ہوا, مشکل کے ساتھ مشکل نہیں ہے. دیکھیں, ایک ہے عسر, ایک ہے یسر. ان مع العسر
युसरा। उसर किसको कहते हैं? परेशानी, मुसीबत, आफत, तंगदस्ती, प्रॉब्लम, टेंशन्स, ठीक है, मुसीबत। उसर कहते हैं तंगदस्ती, मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, ये मुश्किल उसर है। युसर क्या कहते हैं? आसानी, राहत, नेमत। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो सच्चा है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह ने फरमाया फ़इन्न मअल उसरि युसरा। खुशखबरी है इसमें कि उसर हमेशा के लिए नहीं रहता है। तंगी, परेशानी, मुसीबत, बीमारी, आफत, यह हमेशा नहीं रहती है। उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, युसर, आसानी। परेशानी हमेशा नहीं रहेगी, परेशानी के साथ परेशानी नहीं है, परेशानी के साथ आसानी है। तंगदस्ती के बाद कुशादगी है, तकलीफ के बाद तकलीफ के साथ मअल उसरि युसरा, तकलीफ के साथ राहत है। यह खुशखबरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयतें उतरी। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये उस वक्त उतरी जब मुशरिकीन मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया, कहा कि ये कहते हैं कि नबी हैं, रसूल हैं, अल्लाह की बात बताते, कहते अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, मैं पैगंबर हूँ। इनकी हालत देखो, इनकी तंगदस्ती, इनकी परेशानियाँ, इनकी मुसीबतें, इनकी पर्सनल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी में परेशानी, इनकी दावत में परेशानी, इनके पास कुछ नहीं है, फ़क्र व फाका की ज़िंदगी है, और यह कहता है मैं रसूल हूँ। अल्लाह के रसूल होते तो ये तंगियाँ, ये परेशानियाँ क्यों हैं इनकी ज़िंदगी में? तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुशखबरी, अलम नशरह लक सदरक, वहाँ से मामला, व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युसरा। अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई कि मुश्किल के साथ आसानी है। और आप देखिए ये सूरा मक्की है, मक्का मुकर्रमा में इसका नुज़ूल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई गई कि मुश्किल के साथ आसानी है। और आप देखें बाकी की, जब अल्लाह के रसूल ने हिजरत फरमाई, उसके बाद हालात बदल गए, तंगी ख़त्म हुई, फ़क्र फाका ख़त्म हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, लोगों को जो मांगते थे, जो कुछ होता था वो दे देते थे। परेशानियाँ ख़त्म हुई, वो मुश्किल दौर जो मक्की दौर था वो ख़त्म हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में राहतें, आसानियाँ आई बाद में। तो ये कायदा कुल्लिया है, याद रखिए कि अगर किसी की ज़िंदगी में मुसीबत है, ये मुसीबत हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इस मुसीबत के साथ आसानी जुड़ी हुई है। रात का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होगा, बल्कि रात का अंधेरा छट कर दिन का उजाला आएगा। सवाल ये पैदा होता है, बल्कि उससे पहले, सवाल से पहले, एक हालत उसर की होती है, यानी तंगी परेशानी की हालत, एक हालत युसर की होती है। ईमान वाला उसर की हालत में, तंगी की हालत में, मुसीबत परेशानी की हालत में क्या करे? नंबर 2, जब ये चीज खत्म होकर युसर आए, आसानी आए, राहत आए, परेशानियां खत्म हो जाएं, उस वक्त ईमान वाला क्या करे? ये बहुत जरूरी है इस मसले को समझना। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि उसर हो या युसर हो, तंगी हो या कुशादगी हो, तकलीफ हो या राहत हो, बीमारी हो या सेहतयाबी हो, सब मुक़द्दर है, सब मुक़द्दर है। अल ईमान बिल खैर, अल ईमान बिल क़दरि खैरिही व, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने इसीलिए शुरू में ये बताया, हदीस था, ये ईमान के बारे में पूछा। ईमान के अरकान में से एक रुकन है कि आप तकदीर पर ईमान लाएं, और तकदीर पर ईमान लाने के लिए 4 चीज़ों पर आपका ईमान होना ज़रूरी है, जिसको उलमा इकराम ने तकदीर के मरातिब ज़िक्र किए हैं। तकदीर पर ईमान के मरातिब, लेवल्स हैं 4। जब तक हमारा ईमान 4 चीज़ों पर नहीं होगा, तकदीर पर हमारा ईमान सही नहीं होगा। क्या हैं 4 चीज़ें? आसान। नंबर 1, अल्लाह के इल्म अज़ली पर ईमान लाना, कि अल्लाह को सब पहले से मालूम है, जो हो गया वो भी मालूम, जो नहीं हुआ वो भी मालूम, जो नहीं हुआ होता तो कैसे होता वो भी मालूम, सब मालूम। हमको जो हुआ वो मालूम, जो नहीं हुआ नहीं मालूम, अगर होता तो कैसे होता वो भी नहीं मालूम। समझ में आ रही बात? अल्लाह के इल्म अज़ली पर ईमान, अल्लाह ताला हर चीज़ को जुमलतन व तफसीलन जानता है, हमारे माजी को, हमारे हाल को,
ہمارے مستقبل کو، بلکہ ایک سوال ہے. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے علیم، اس کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے علم. تو اللہ کا علم مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ہوا ایسا نہیں ہے. مخلوق نہیں تھی، اللہ نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا، تب بھی وہ علیم تھا، عالم تھا، صفت تھی اس کی علم. مخلوق کو پیدا کیا تب بھی علم اس کی صفت ہے. مخلوق ختم ہو جائے گی قیامت کے دن تب بھی اس کی صفت باقی رہے گی. یہ بات زیادہ ذہن میں رکھیں. اللہ پہلے بھی سمیع تھا، مخلوق پیدا ہونے سے پہلے سمیع، علیم، بصیر، سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا. مخلوق سے پہلے بھی، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی، مخلوق ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی، دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی، اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. اسی میں سے ایک صفت ہے علم. اللہ کا علم یہ ازلی ہے، مطلب شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمارا علم شروع سے ہے. وہ بولتے نا اماں کے پیٹ سے جو عالم بن کے پیدا ہوئے، کیا بولتے نہیں میں علم ہمارا علم کیا کہتے ہیں اس کو، مکتسب ہے، سیکھا جاتا ہے. العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. ہم مالیگاؤں گئے مثال کے طور پر، میں محمد ہی ہوں، محمد نام ہوا کیا یاسر الجابری. یاسر الجابری لوگوں کو پتہ نہیں کہاں پڑھ کے نکلا ہے. ابھی تھوڑا تعارف میں بتا دیں بھائی، میں محمدی ہوں پھر مدنی ہوں. میں تعارف بتا رہا ہوں، انٹروڈکشن بس. میں مالیگاؤں کا فارغ ہوں. یہ میرے شیخ امجد جو ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ ہمارے جونیئر ہیں، ہم ان کے سینئر ہیں صرف مدرسے میں. باقی تقوی میں، عمل میں انشاءاللہ یہ ہم سے آگے ہی ہوں گے، یقیناً آپ سب آگے ہوں گے. میں صرف تعارف. تو ہوتا کیا ہے، علم ہم مالیگاؤں نہیں گئے تھے، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، قال اللہ قال رسول کچھ بھی نہیں معلوم. مالیگاؤں گئے، جامعہ محمدیہ منصورہ میں پڑھے، اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، جامعہ اسلامیہ مدینہ گئے، وہاں پڑھے تو علم ملا، تھوڑا کنچم، تھوڑا سا. تو علم حاصل کیا جاتا ہے. آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ مدارس جائیں گے، یا اہل العلم کی صحبت میں، ان کے دروس میں، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں. شیخ حضرت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ جیسے عالم دین، یہاں کے ایک بڑے زبردست عالم دین ہے جس سے دنیا مستفید ہو رہی ہے. آپ تو آپ ہیں، تو گھر والا مسئلہ نہ ہو بھائی، عالم دین ہے ماشاءاللہ، ان سے دنیا مستفید ہو رہی ہے، تو آپ بھی استفادہ کریں. تو ایسے جو علماء اکرام ہیں، جو باوثوق ہیں، جنہوں نے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، تو یہ علم حاصل کیا گیا ہے. آپ ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کے دروس میں بیٹھیں گے. اور میں سمجھ رہا ہوں یہ جو جواب ملے نا، یہ میں سمجھ گیا پونا ہے بھائی، جواب تو صحیح آئے گا کیونکہ حضرت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ یہاں ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان کو، اللہ صحت و عافیت سے رکھے، ان کے علم سے مزید آپ تمام کو مستفید ہونے کی اور باقی ہم سب کو بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا علم ایسے نہیں ہے. اچھا ہمارا علم، بات آگے یاد رکھے چلے گا نا، فائدے والی باتیں سمجھ میں آتی ہے نا چیزیں. علم اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ کمال کے ہیں، نقص اور عیب نہیں اللہ کی صفات میں. مطلب ہمارا علم، کبھی کبھی آیت بھول جاتے ہیں. حافظ صاحب کو حفظ کیا ہے نا انہوں نے، تو علم ہے. کبھی حدیث بھول جاتے ہیں عالم صاحب. آپ نے دیکھا تراویح میں دیکھا ہوگا، کبھی ان کو لقمہ دینا پڑتا ہے پیچھے سے، حالانکہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے. کبھی کوئی آیت غلط پڑھ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، آیت حدیث بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی کسی چیز کا نام بھول جاتے ہیں. یہ نقص ہے ایک بات. دوسری چیز، ہماری موت کے ساتھ ہمارا علم چلا جائے گا. جو ہم نے پھیلایا ہے وہ رہے گا. اللہ کا علم ایسے نہیں ہے، علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہے. اللہ کا خود علم ہے، وہ علم ازلی. تو تقدیر پر ایمان لانے کے اللہ کے علم پر ایمان لانا. نمبر 2، اللہ کی کتابت پر ایمان. اللہ نے ہر چیز کو لکھوا دیا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل كتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. بے شک اللہ عز وجل نے ساری مخلوق کی تقدیروں کو، ساری مخلوق، آپ کی میری، جنوں کی، پرندوں کی، حیوانات کی، جانوروں کی، سب کی تقدیریں اللہ عز وجل نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی. حدیثوں میں ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس کے بعد کہا کہ لکھ. قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، لکھ دے جو قیامت تک ہونے والی چیزیں ہیں. تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھوا دی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کا درس دے رہے تھے ایک مرتبہ.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ درس دے رہے تھے تو ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا تھا, بیٹھتے نا بعض لوگ, یہ بیٹھے ہوئے دیکھیے, ایسا بیٹھا ہوا تھا ایسا شاگردوں میں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو ٹھڈی کو ہاتھ لگا کر ایسے ہتھیلی لگا کر بیٹھے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ ہاں جی صحیح, ہر چیز لکھی ہوئی ہے, حرکات و سکنات, اعمال ہمارے سب لکھے ہوئے ہیں, خیر و شر, پریشانیاں, مصیبتیں سب لکھی ہوئی ہیں. انسان ہاتھ اٹھاتا ہے, انسان ہاتھ نیچے رکھتا ہے, انسان باتیں کرتا ہے, انسان اعمال انجام دیتا ہے, ہر چیز مقدر ہے, لکھی ہوئی ہے. تقدیر پر ایمان واجب ہے. اللہ نے ہر چیز لکھوا دی ہے. اس کے بعد مشیت اللہ, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین, تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا, اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. نمبر 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں. کس چیز کی؟ تقدیر کے مراتب. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری. نمبر 1 اللہ کے علم پر, اللہ کو سب معلوم ہے. نمبر 2 لکھوا دیا ہے اللہ نے, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ایسے نہیں یہاں لکھا ہوا ہے, بولو وہ یہاں لکھا ہوا ہے, ایسا ہوتا نہیں, ادھر ہے بھائی, یہ اشارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, ان کا نمبر ہو تو ملاقات کر لیں. بھائی یہ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی حدیث میں آپ نے پڑھا, کسی صحابی کا قول, کسی تابعی کا قول, کسی شیخ نے جو معتبر مشائخ ہیں, اہل العلم ہیں, ان میں سے کسی نے کہا ہر ایک کی تقدیر اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے. ایسے بولا کسی نے؟ نہیں بولا. ہاں بردر سسٹرز بولیں تو وہ الگ مسئلہ ہے, ہم کو ان کی بات کا مسئلہ نہیں. اور اہل العلم میں سے کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا. یہ تو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, لوح محفوظ میں وہ چیز لکھی ہوئی. نمبر 3 اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہر چیز, ہماری پریشانیاں لکھی اللہ نے لکھا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ نے جو اللہ چاہتا ہے وہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور 4تھی چیز تخلیق, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. تو میرے بھائی میں نے اس کو اس لیے بیان کیا کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں, کیسی پریشانیاں؟ کسی کو بیماری ہے جاتی نہیں ہے, عسر ہے, کسی کی تنگ دستی ہے, مالی پریشانی ہے, فائنینشیل پرابلمز, کسی کے جھگڑے ہیں آپسی, خاندانی مسائل, ٹھیک ہے, مالی مسائل, گھریلو مسائل, خاندانی, گھریلو, مالی, صحت کو لے کر مسائل, معاشرتی مسائل, سوسائٹی, معاشرتی, سیاسی مسائل ملک کے, سب مقدر ہے یا نہیں ہے؟ مقدر ہے, تقدیر میں ہے, اسی لیے وہ چیز ہوئی ہے. تو یہ عسر ہے. اچھا یہاں ایک بات, یہ جو حالت ہے, یہ جو تنگی پریشانی ہوتی ہے, یہ کبھی مختصر ہوتی ہے, کبھی مطول ہوتی ہے, کبھی کچھ لمحے کے لیے ہوتی ہے, کبھی کچھ لمحات کے لیے ہوتی ہے. ایک دن آتی ہے مصیبت, چلی جاتی ہے. کبھی کئی روز تک مصیبت رہتی ہے, کبھی مہینوں تک مصیبت جاتی نہیں ہے, کبھی سالوں برسوں مصیبت رہتی ہے. صحیح ہے نا یہ؟ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات. کبھی آپ دیکھے ہوں گے ایک دن پریشانی آئی, جیسے پیر کا دن تھا, سوموار, پریشانی آئی, منگلوار آیا, منگل آیا تو پریشانی ختم ہو گئی. ایک دن میں وہ پریشانی ختم ہوئی. کبھی کچھ گھنٹے پریشانی آ گئی آپ کی زندگی, کبھی کچھ ایام آپ کی زندگی میں پریشانی آئی, کبھی مہینوں پریشانی رہی, کبھی 2-3 سال بعد گزرے. ارے وہ 2 سال ہمارے بہت مشکل سے گزرے, وہ 2 سال ہمارے. کورونا بھی دیکھیے آیا تھا نا, وہ بھی ایک پریشانی کی تھی. کتنے سال تھا بھائی وہ؟ 3 سال, وہ بھی پریشانی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی ہوتی ہے, اللہ نے جیسے مقدر کیا اتنی رہے گی وہ پریشانی. تو اب سوال یہ ہے, میں اور آپ جو اللہ پر, آخرت پر, تقدیر پر اور باقی ارکان پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس حالت میں کیا کریں؟ وہ سنیے. نمبر 1, جب مشکل ہو, پریشانی ہو, سب سے پہلے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے. مصیبت میں ایمان قوی کیسے بھائی؟ مصیبت میں ایمان قوی ایسے کہ یہ مصیبت جو میری زندگی میں آ چکی ہے, جیسے بیمار ہو گئے, پیسہ چوری ہو گیا, لٹ گیا, کسی عزیز کی فوت ہو گئی, ٹھیک ہے, اس وقت ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط, کہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی, یہ میرے مقدر میں تھی یہ چیز. صحیح ہے نا بھائی؟ جو لکھا ہوا اسی لیے ہوا نا. میں نے حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو پڑھ کر سنائی, ابو داؤد کی روایت, مسند احمد کی. وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, جو چیز پہنچ چکی ہے, بیماری آ گئی ہے, یہ جانے والی نہیں تھی.
لاس ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, خسارہ گھاٹا ہوا ہے, یہ ختم ہونے, یہ فائدے والی چیز ہے, یہ آنے والی چیز تھی. یہ گھاٹا جانے والا نہیں تھا, یہ نقصان جانے والا نہیں, یہ آنے والا تھا, آ گیا. جو چیز آنی ہے وہ آئے گی. اللہ نے مقدر. ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے. پریشان نہ ہو آدمی, یہ کیا ہو گیا, میں بیمار کیسے ہو گیا, میرا پیسہ کیسے لٹ گیا. نہیں, ایمان کو مضبوط کریں کہ مقدر ہے, یہ مقدر ہے. اچھا, مصیبت آنے سے پہلے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت آ رہی ہے. کل کیا ہوگا میری اور آپ کی زندگی میں معلوم. تو میں کیا ایسے کام کروں جس سے مصیبت آئے, جس کو اردو میں آ بیل مجھے مار, ویسے کام نہیں کرنا چاہیے. پیر پہ کلاڑی نہیں مارنا چاہیے. کرنا کیا پھر, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فائدے کو حاصل کرنے کے, سن رہے یا سو رہے, سونا نہیں, اٹھا دیتے ہم سیدھا, اٹھا کے سوال پوچھتے کہ پہلی حدیث کون سی تھی, پہلی آیت کون سی تھی. میں نہیں سو رہا, آپ بھی نہیں سن, ویسے کوئی سویا نہیں, میں بتا رہا ہوں ایسے. وہ آنکھ بند کسی کی نظر تو نہیں ہے, آنکھ بند ہوتے ہماری زبان کھلے گی. پھر زبان کھلے گی مطلب اٹھائیں گے, بولیں گے بھائی ذرا سنائیے ابھی کیا بولے تھے ہم, کیونکہ سونے کے لیے نہیں بٹھایا گیا نا بھائی, ظاہر ہے یہاں. چلیے, تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میں اور آپ ایسے کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو, ایسے کام کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو. احرص علی ما ینفعک, حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, احرص علی ما ینفعک. نفع, دیکھیے دنیا میں نفع کے حاصل کرنے کے فائدہ حاصل, جیسے پیسہ چاہیے, پیسہ کمانے کے ذریعے ہیں یا نہیں ہیں. صحت کا خیال رکھنے کے ڈاکٹرز ہیلتھ ہے نا, بتاتے ہیں بھائی پھل کھائیے, وقت پر کھائیے, زیادہ مت کھائیے, کھانے کے بعد چلیے وغیرہ وغیرہ, ذرا وقت پر سو جائیے, یہاں تک مت کھائیے, اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیے, خود کا پیٹ سمجھ کے کھائیے, کوٹ مت سمجھیے اس کو ڈالتے جائیے وغیرہ, بتاتے ہیں. تو یہ فائدے کے اسباب ہیں. نقصان سے بچنے کے لیے بھی اسباب ہیں. بھئی گرمی ہوئی تو اے سی کیوں کھولے ابھی تھوڑی دیر پہلے, یہ گرمی شروع ہو گئی تھی تو اے سیاں کھولی گئی. تو نقصان سے بچنے کے طریقے بھی ہیں نا بھائی. اللہ نے اسباب رکھے ہیں دنیا میں, فائدے کو حاصل کرنے کے بھی اسباب, نقصان سے. تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا. مال کمائیے, محنت کیجئے, جستجو کیجئے, جد و جہد کیجئے, حلال راستے پہ چلیے. لیکن اس کے باوجود اگر پریشانی آ جائے, مصیبت آ گئی, تو پھر کیا کرنا. ارے اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا, اگر میں وہاں نہیں جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا. میں کیوں گیا پونے, پونے بولتے نا ادھر, یہ بھی پونے ہے, میں ادھر کیوں گیا اس روڈ پر, ٹریفک بہت تھی وہاں, میں نہیں چاہتا تو میری گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا, میں گیا اس لیے ہوا. اگر میں نہیں جاتا تو نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ. اگر میں پھل زیادہ نہیں کھاتا یا گوشت زیادہ نہیں کھاتا تو بدہضمی نہیں ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. نہیں بھائی, اگر مگر نہیں بولیں. آپ نے دعوت نہیں دی مصیبت کو, آ گئی مصیبت, آپ نے بچنے کی کوشش کی, جتن کیا, محنت کی, تو آپ کو کرنا کیا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. ایمان ہمارا ہو, پہلی چیز. جو مشکل آ گئی ہے, لکھی ہوئی تھی وہ چیز آ گئی ہے, میں نے کیا نہیں ہے لیکن آ گئی ہے وہ مصیبت, تو ہمارا ایمان ہو, نمبر 1. نمبر 2, صبر کریں. کیا کریں؟ صبر بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا, جب ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مصیبت کی دعا کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, بے شک ہم سب اللہ کے ہیں, مطلب اللہ کے بندے ہیں, اس کی مخلوق ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک ہم سب لوٹ کر اسی کے پاس جانے والے ہیں. صبر ضروری ہے. کہتے ہیں الصبر عند الصدمة الأولى, پہلا جھٹکا لگتا ہے نا, پہلی پریشانی خبر آتی ہے کہ بھائی آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے, آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, آپ کے شوہر فوت ہو گئے, آپ کا بچہ اسکول میں فوت ہو گیا, آپ کی دکان کو آگ لگ گئی, آپ کا کاروبار لٹ گیا. صبر, جیسے ہی الصبر عند الصدمة الأولى, صبر بہت ضروری ہے. اور صبر کی 3 قسمیں ہیں,
ان میں سے ایک ان میں سے ایک قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر میں جو مصیبت تھی، جس کو خیری ہی و شر ہی، شر کا مطلب وہی ہے مصیبت، پریشانیاں یہ لکھی ہوئی تھی، ہماری زندگی میں آ گئی تو ہم صبر کریں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور صبر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کی معیت خاصہ ہوگی۔ لوگ گھروں میں طغرے بنا کر لگاتے ہیں، کیا ان اللہ لکھا ہوا ہے، ان اللہ شوہر میں بھی نہیں ہے، بیوی میں بھی نہیں ہے، بچوں میں بھی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے خالی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، لکھ کے لگاتے تھے؟ نہیں، عمل کرتے تھے۔ یہ آیت ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارے بھائی یہ پریکٹیکل ہے بھائی، آپ کو عملی جامہ پہنانا ہے، مطلب صبر کرنا ہے زندگی میں۔ جب بھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، مومن کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب زندگی میں پریشانیاں مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرنے کا فائدہ ہوگا، اللہ کی معیت خاصہ ہوگی، اللہ اجر دے گا، کامیابی ملے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو اس بات کو اچھی طریقے سے، کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اللہ کامیابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النصر، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کامیاب ہو ہم زندگی میں، ہمارا ملک کامیابی کی طرف چلے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کامیابی ہو، ترقی ہو، صبر کیجئے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے مت دیجئے۔ ایک حقیقت ہے کہ کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ جتنا صبر کریں گے اتنا کامیاب ہوں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر ضروری ہے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، آفتوں۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، یا آپ کے گناہوں کا جو ہے وہ سبب ہے، کفارہ بنے گی وہ چیز، آپ جو صبر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کی زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، صبر کرتا رہتا ہے۔ سنیں حدیث، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مومن کی زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، وہ صبر، ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلنے لگتا ہے، اس پر کوئی خطیہ نہیں، اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے اس کو، جو گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کے۔ لہٰذا صبر ضروری ہے، اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنا صبر کریں۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ دیکھیے جیسے آپ نے دعوت کا آغاز کیا، آپ نے کلمہ توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، پریشانیوں کے بعد آسانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں، آپ جانتے ہیں، مکی دور کو پڑھ کے دیکھیے آپ دیکھیے کہ مکہ کے حالات اس وقت کیسے تھے۔ جب نبی علیہ السلام بحیثیت داعی اٹھے اور اپنی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا، کیسے کیسے ستایا گیا، کیسے کیسے پریشان کیا گیا، کتنی تہمتیں لگائی گئیں، کتنے الزام لگائے گئے، اور آپ کی دعوت کو روکنے کی کیسی کیسی کوششیں کی گئیں، کیسا کیسا ظلم ہوا آپ پر، آپ کے متبعین صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر، لیکن صبر کیا ان لوگوں نے۔ کامیابی ملی نہیں ملی، مکہ فتح ہوا نہیں ہوا بعد میں، وہی مکہ جہاں جو ہے ستایا گیا، پریشان کیا گیا، طرح طرح سے ظلم ڈھائے گئے، یہ عسر کی حالت تھی، لیکن یسر ایسا آیا، فاتحانہ انداز میں نبی علیہ السلام داخل ہوئے، اور وہ جو بڑے بڑے سردار جنہوں نے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، ظلم ڈھائے تھے، وہ کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا ہمارے بارے میں، لیکن وہ رحمت للعالمین تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، آپ کو کوئی 1 سال ستائے، اس کے بعد ڈنڈا ہاتھ میں آئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، آپ بوٹی بوٹی اس کو ماریں گے، خوب ایک ایک ہڈی کو ماریں گے اس کی۔ آپ بولے 1 سال ستایا مجھے یہ۔ آدمی کے پاس جب پاور آ جاتا ہے تو اس کا مس یوز کرتا ہے آدمی، بدلے لینے میں انسان پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان چاہے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہم امت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑ لیتے ہیں، بدلے لیتے ہیں ایک دوسروں سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اللہ کے بارے میں جو ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، بدزنی کا شکار ہوتا ہے، یہ کیا کیا اللہ نے۔ نہیں میرے بھائی، صبر کا دامن ہاتھ سے جائے اور کشادگی ہو دل میں، فسحت قلبی ہو۔ نبی علیہ السلام نے معاف کیا نہیں کیا؟ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ انتظار میں ہیں، حکم دے دیں تو گردنیں نیچے ہوں گی پوری، لیکن کیا فرمایا؟ اذهبوا، جاؤ، فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ معاف کر دیا نہیں کر دیا؟ معاف کر دیا۔ یہ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت ہم ہیں۔ یہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عسر کی حالت میں شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے، ہم خوب صبر کریں،
کیونکہ صبر کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور جب ایمان ہوگا، صبر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ زبان سے اللہ کا شکر ہوگا، اللہ کی تعریف ہوگی. شکر ہے، اللہ کی تعریف ہوگی. برائی نہیں بیان کریں گے، ہم شکوے شکایتیں نہیں کریں گے. جیسے میں نماز کا پابند، سوچتا ہے آدمی بیٹھ کر میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا، رمضان کے روزے، پیر جمعرات کے نفل روزے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، روزانہ تلاوت، رشتہ داروں کا بھی خیال کرتا ہوں، پڑوسیوں کا بھی خیال کرتا ہوں. اللہ نے میری زندگی میں یہ کیا پریشانی لا دی؟ شیطان اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی، حسن ظن ضروری ہے. مجھے آپ بتائیے، رحمان سے رحمت کی امید کریں گے یا نہیں؟ اچھے سے اچھے کی امید کریں گے یا برائی کی؟ ایک انسان اچھا ہو تو اس سے کیا امید کریں گے آپ؟ اچھائی. ایک انسان رحم دل ہے، اس سے کیا امید کریں گے آپ؟ کہ یہ رحم کرے گا. ایک انسان آپ کا ساتھ دینے والا ہے تو آپ اس سے کیا امید کریں گے؟ چھوڑ کر بھاگ جائے گا آپ کو؟ اللہ عز و جل، جس کی ذات کے جیسے کسی کی ذات نہیں ہے، جس کے اسماء و صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے، اس سے کیا امید رکھیں گے ہم؟ اچھی یا بری؟ وہ سب سے اچھا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ قادر علی کل شیء ہے. لہٰذا اس سے امید ہماری قوی ہونی چاہیے. رحمان سے رحمت کی امید، سمیع سے دعاؤں کے سننے کی امید، علیم سے ہمارے حالات کو وہ جانتا ہے، باخبر ہے، قدیر سے اس بات کی امید کہ وہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے گا اور ہماری پریشانیاں دور کرے گا. امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے اللہ کے سوا جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ پریشانیوں کو ہٹانے والا کون ہے؟ مصیبتوں کو دور کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بندہ نواز صرف اللہ رب العالمین ہے. لہٰذا مشکلوں کو وہ دور کرے گا. ہمارا ایمان قوی ہو، ہم صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، بدگمانی کا شکار نہ ہو. اور تیسری چیز، پہلی چیز میں نے بتایا، مشکل عسر کی حالت میں ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کمزور ہونے نہیں دینا. شیطان کو اپنے اوپر غالب ہو کر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، اللہ سے دور نہیں ہونا، برا نہیں سوچنا اللہ کے بارے میں. کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں کیسے سوچتا ہے، کیا گمان کرتا ہے، میں ویسے اس کے ساتھ کرتا ہوں. آپ اچھا کریں، اللہ اچھا کرے گا. آپ خیر کی امید رکھیں، اللہ عز و جل خیر کرے گا. آپ مصیبتوں کے ٹلنے دور ہونے کی امید رکھیں، اللہ ضرور آپ کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے بتایا صبر. نمبر 3 تیسری چیز دعائیں. آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب پریشانی آئیں تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کو پکارا نہیں پکارا؟ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگتے ہیں اللہ سے. پریشانیاں جب آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ کی سنت طیبہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور گر جانا، سجدوں میں پڑ جانا، نماز پڑھنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مدد مانگنا. یا اللہ پریشانیاں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. غزوہ بدر کا واقعہ دیکھیے رمضان میں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کو پانے والا بنائے. رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ایک دعا لوگوں میں مشہور ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان پانے والا ہمیں بنا دے. ایسی کوئی دعا نہیں ہے حدیث سے ثابت. یہ رجب ہے جو ختم ہونے والا ہے، 15 رجب ہے آج. یہ حرمت والا مہینہ ہے، بڑی حرمت ہے اس کی. بہرحال یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس کے بعد شعبان آ رہا ہے، اس کے بعد رمضان میں جنگ ہوئی، اللہ اکبر، غزوہ بدر مشہور. نبی علیہ السلام پریشان، پورا کفر جمع ہو گیا، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. ایک بڑی آفت آ گئی امت پر، ایک بڑی مصیبت آ گئی. 313 312 تھے. کیا کیا؟ کس سے مدد مانگی؟ مصیبت ہاتھ اٹھائے نہیں اللہ سے. اب وہ واقعہ جانتے ہیں نا سب، اللہ سے مدد مانگی. کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہے، وہ قادر ہے. آپ کا ایمان ہے کہ اللہ قوی ہے؟ جی ہاں. تو پھر آپ اللہ سے دعا کیجیے. کیا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی پریشانی، بھائی پریشانی ہماری نظر میں بہت بڑی ہے، اللہ کی نظر میں کوئی چیز بڑی. اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکن، ہو جا، ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ کے دیکھیے قرآن. پیغمبروں کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کے واقعات قرآن میں موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی میں پریشانی آئی یا نہیں آئی؟ بولیے بھائی، کیا کیے؟ ایمان کمزور کر لی اپنا؟ اللہ سے مدد مانگے یا نہیں؟ امید رکھے اللہ کی ذات سے یا نہیں؟ حسن ظن رکھے یا نہیں رکھے اللہ کے ذات؟
اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ سمندروں میں راستے بنا دیے بھائی. انا لمدرکون ادھر کہا قوم نے. کیسی پریشانی دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے قابل عبرت ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون معلوم ہے نا پورا واقعہ. فرعون کتنے سال ستا رہا تھا, قید میں رکھا ہوا تھا, ظلم کرتا تھا, طرح طرح سے ظلم کرتا تھا. اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو, نکالو. رات میں نکلے, سمندر کی طرف پہنچے تو اس کو معلوم ہوا یہ لوگ گئے. وہ بھی پوری غصے میں غیظ و غضب کا شکار, وہ پورے جلال میں آیا پکڑ کر مارنے کے لیے. خوب پیچھے سے وہ آ رہا ہے. یہ لوگ نکلے, کہاں تک پہنچے؟ سامنے کیا ہے؟ سمندر میں رستہ رہتا یا پانی رہتا؟ پانی. لوگ دیکھے, بولے یہ کیا؟ اس سے بھاگے اس پریشانی سے. سامنے بڑی پریشانی ہے, اب کہاں جائیں گے, ڈوب جائیں گے. وہ پیچھے سے آ رہا ہے, پکڑ رہا ہے. دیکھیے سبحان اللہ, ایمان کی کیفیت دیکھیے. نبی کا ایمان, میں نے کہا ایمان تفاوت ہوتا ہے. قوم نے کہا انا لمدرکون, بے شک ہم پکڑے جائیں گے. آ رہا ہے دیکھو پھر بھاگ رہا پیچھے سے. نبی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہا؟ کلا. کیا بات ہے. میں کہا ایسا ایمان ہو. ایمان کیسا قوی ہوتا ہے دیکھیے. اللہ کے وعدوں پر یقین, حسن ظن اللہ کی ذات پر. قوم نے کہا انا لمدرکون, بے شک ہم پکڑے جائیں گے. کیوں؟ راستہ نہیں ہے نا سامنے. وہ پیچھے سے آ رہا ہے پوری اپنی فوج کو لے کر. اب کہاں جائیں گے ہم؟ پانی میں جائیں گے. قوم نے کیا کہا؟ بولیے بھائی, پکڑے جائیں گے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نظر یہی آ رہا ہے. نظر یہی آ رہا ہے. اللہ اکبر. نبی نے کیا کہا؟ قال کلا, ہرگز نہیں. کیا مطلب ہرگز نہیں؟ ہرگز پکڑے کیسے نہیں پکڑے جائیں گے بھائی ہرگز؟ ان معی ربی سیہدین, بے شک میرا رب میرے ساتھ, وہ راستہ دکھائے گا. اللہ ساتھ ہے جی. اللہ کی معیت ہو, پکڑے نہیں جاتا آدمی. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, راستے نکلتے ہیں, راستے نکلتے ہیں. میں یہ ان مع العسر یسرا کی جو تفسیر پڑھ رہا تھا, اس میں ایک قول ہے کہ اگر مصیبت گوہ کے, گوہ سمجھتے ہیں نا, بب کیا بولتے ہیں, گوہ گوڑ پھوڑ بولتے ہیں شاید, گوہ گوڑ پھوڑ بب. اگر مصیبت گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو یسر آ کر اس کا راستہ نکالے گا, نکل جائے گی, راستہ نکلے گا, مخرج ہوگا, ایگزٹ ہوگی, مصیبتوں سے نکلے گی. قال کلا معی ربی سیہدین, ہرگز ہم پکڑے نہیں جائیں گے, ہمارا رب میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ راستہ دکھائے گا. کیا ہوا بھائی واقعہ آگے معلوم یا نہیں معلوم؟ پوروں کو فرعون پکڑ لیا, پکڑ کے واپس لے گیا, پھر جیلوں میں ڈالا. لکڑی لکڑی عصا, ہاں سیہدین ہوا نہیں ہوا؟ کیسا ایمان تھا. مشکل ختم ہوئی, اس پر مشکل آ گئی, یہ تو نکل گئے نا. یہ ہے ایمان ہمارا, ہونا چاہیے ایسے ایمان. مشکلیں دور ہوں گی بشرطے کہ ایمان قوی ہو, صبر کا دامن ہو. اللہ سے دعائیں کی جائیں, اللہ پریشانیاں دور کرے گا. ان مع العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. راستہ نکلے, لاٹھی مارا, اللہ نے وہی کی. معلوم نا واقعہ جانتے ہیں, مارو اس لاٹھی کو. بھائی لکڑی سے راستے تو نہیں نکلتے, لیکن اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے. تو راستے نکل گئے, بڑے بڑے کالطود العظیم, 7 بڑے بڑے راستے نکل گئے. مصیبت سے باہر نکل گیا, سمندر میں راستے. اللہ اکبر. پانی رک گیا, راستہ نکل گیا, جاؤ مصیبت سے نکلو. آیا وہ, اچھا راستہ ہے, آیا, مل, ڈوب, انجام. ان کی مصیبتیں ختم ہو گئی, نجات پا گئے. پھر بعد میں بدماشیاں تھیں, ان کی غلطیاں تھیں, جس کی وجہ سے اور آفتیں, یہ نہیں ہونا, وہ آسمان تھے, وہ تو خیر واقعہ جانتے بنو اسرائیل کا. میرا بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر, کہ پیغمبر کا ایمان کیسے ہوتا ہے. پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی, اللہ سے مدد مانگی. ایسے بے شمار مثالیں آپ کو. صبر ایوب مشہور ہے. ایوب علیہ السلام کی زندگی میں, ان کی زندگی میں جو پریشانی آئی, کیسی بیماری, ایک بہت بڑی مصیبت ہے بیماری, لیکن وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئے. اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کی مصیبت کی حالت میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو, ان کی بیماری کو دور کر دیا. جو گیا تھا سب لوٹا دیا یا نہیں؟ جو گیا تھا سب لوٹا دیا. تو یاد رکھیے, مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. ان مع العسر, یہ خالی پڑھنا نہیں نماز میں, اس کو سمجھنا بھی ہے, اس پر ایمان لانا ہے. تو عسر کی حالت ہو, پریشانی ہو, ایمان کو مضبوط کرے.
اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں, صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں, اللہ سے مسلسل دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کون ہے اللہ کے سوا؟ جب مصیبت زدہ آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی مصیبت کو, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. پریشانی دور ہو گئی, مصیبت ٹل گئی. مصیبت ٹل گئی تو ایک بات بتا رہا ہوں, آج کل بچے بول رہے ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن. یہ کیا ہے ڈپریشن؟ نوجوان آج ڈپریشن کا شکایت ہے. کیوں؟ فیل ہو گیا, ڈپریشن. نمبر صحیح نہیں لایا, ڈپریشن. ایڈمیشن نہیں ملا, ڈپریشن. جہاں رشتہ ہونا تھا بچی کا, پوری تیاری ہو گئی تھی ماموں کے بچے سے رشتہ ہونے کی, آخر میں ماموں نے کہا نہیں. بچی پریشان, میں تو پوری تیاری کر لی تھی, ماما مامی کے گھر میں جاؤں گی دلہن بن کر. ڈپریشن. یہ ڈپریشن کیا ہے بھائی؟ بہت ڈیپ ہے ڈپریشن. یہ کیا ہے ڈپریشن بھائی؟ بھائی مصیبت آئے زندگی میں, مجھے ایمان والا کبھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب دیر از سم تھنگ, آپ کے ایمان میں کمی ہے, اس کو ہٹائیے. ان مع العسر یسرا نہیں پڑھے, پڑھتے نا تو پھر ڈپریشن میں کیوں چلے گئے؟ یسر کا انتظار کیجیے, یسر آئے گا, پریشانی ختم ہوگی. آپ کیسے چلی گئے ڈپریشن میں؟ کیا آپ کو اللہ پر امید نہیں ہے, اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ وہ پریشانیوں کو دور کرے گا؟ آپ سے زیادہ پریشانیاں ماضی میں آئیں لوگوں پر. آپ دیکھیے اول الاسلام میں, بدایت الاسلام میں, جب اسلام شروع ہوا دنیا میں, مکہ میں, مدینہ میں, مسلمانوں کی زندگی میں کیسی کیسی پریشانیاں آئیں, کیسی کیسی بچیوں پر, عورتوں پر, مردوں پر, بڑوں پر, مالدار, سب پر مصیبتیں آئی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈپریشن میں کیسے چلے گئے؟ ہرگز نہیں جانا. خیر ایک الگ موضوع میں نے نوٹ کیا تھا, بعض موضوع ڈپریشن, اس کے اسباب اور اس کا علاج بہت ضروری ہے. یہ ٹاپک آج کل بچے, ہماری بچی ڈپریشن میں چلے گئی. بچپن سے عقیدہ سکھانا تھا نا, قرآن سکھا کے چلے گئے. خالی قرآن پڑھا دیے, استادی ماں آئے, استاد آئے, فلاں آئے, قاری صاحب آئے, حافظ صاحب آئے, قرآن پڑھائے, چلے. خالی قرآن پڑھا دیے, نماز پڑھا دیے, اس کو ایمان اور عقیدے کی تعلیم نہیں دی. بچپن سے اگر اپنی اولاد کو ایمان اور عقیدے کی تعلیم دیتے تو جوانی میں ڈپریشن کا شکار نہ ہوتے. صحابی کیا کہتے ہیں؟ ابو قتادہ کون ہے وہ صحابی, ایک نام ہے جن کا, کہتے ہیں ہم جب بچے تھے مدینہ میں نبی وسلم کے دور میں, سنیے غور سے میری بات, ہم جب نبی وسلم کے زمانے میں بچے تھے, تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن, ہم نے ایمان کو سیکھا قرآن کو سیکھنے سے پہلے. یاد رکھیے جملہ, ایمان کو سیکھا, تعلمنا الایمان, ہم نے ایمان کی تعلیم لی قرآن کی تعلیم سے پہلے. پہلے کیا لیے, ایمان کی تعلیم یا قرآن کی؟ ایمان کی. اس کے بعد کہتے ہیں پھر جب ہم نے قرآن کی تعلیم لی تو ہمارا ایمان بڑھ گیا. کیوں؟ کیونکہ جو پہلے ایمان کی تعلیم ہوئی اس کی بیس کیا تھی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کی تعلیم دی گئی. بعد میں قرآن کی تعلیم, بھائی جیسے مثال کے طور پر تعلیم دی گئی کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ اوپر ہے, اللہ آسمان میں عرش پر ہے, یہ ایمان کی تعلیم دی گئی مثال کے طور پر. قرآن میں جب پڑھے بعد میں, اس میں بھی وہی ہے نا, تو ایمان بڑھا نہیں بڑھا. آج ہمارے پاس پرابلم کیا ہے, ایمان کی تعلیم نہ بیفور نہ آفٹر, نہ قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان کی تعلیم, نہ قرآن کی تعلیم کے بعد ایمان. بس قرآن, یہ زبر زیر پیش, فتحہ ضمہ کسرہ شدہ, یہ الف با تا ثا, ایسے ایسے ملا ملا کے پڑھنا, پڑھ لیے بس. کیا پڑھ رہے نہیں معلوم. الرحمن علی العرش استوى نہیں معلوم. آیت الکرسی بچپن سے یاد ہے لیکن اس کا مطلب ذرہ بھی نہیں معلوم. اللہ لا الہ الا هو الحی الحی بولے تو کیا, القیوم لا تأخذہ سینہ, اب سینہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. ولا نو, اس میں کیا اللہ کی عظمتیں. کرسی ہے, آیت الکرسی, کرسی کہتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض, یہ بھی نہیں معلوم. بہرحال ٹائم ہوتا اگر کل پرسوں تو آیت الکرسی پہ بیان ہو جاتا. بہرحال ہونا چاہیے سب چیزیں. بہرحال بتانے کا مقصد ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ سب باتیں ہوتی ہیں, ڈپریشن اپریشن, یہ بیماریاں, یہ سب غلط ہے. تو انسان جو ہے اس حال میں 3 کام ضروری جو میں نے بتایا, یا 3-4 کام میں نے جو ضروری عسر کی حالت میں کرنا چاہیے. ایمان مضبوط, اور اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات پر حسن ظن, اور تیسری چیز کیا ہے, صبر, اور چوتھی چیز دعائیں اللہ کے ساتھ. اور جب یسر آ جائے,
پریشانی ہٹ جائے تو کس کا شکر ادا کرنا؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ پڑھنا۔ اور بہرحال یہ مصیبت کے وقت بھی پڑھنا تھا۔ میں نے ایک حدیث نوٹ کی تھی جو آپ لوگوں کو سنانے کے لیے، دیکھیے حدیث نوٹ کی تھی وہ نہیں بتایا میں، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ، کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کو موت دی، مطلب اس کی روح قبض کی، تم نے میرے بندے کے بچے کو، اس کی روح کو قبض کیا۔ تو وہ لوگ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، ہم اس کے بچے کو موت دے دیے تیرے حکم پر، مطلب روح قبض کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا اس سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے ایسے ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کیا اس وقت، میرے بندے نے کیا کہا، یہ جو مصیبت آئی تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فیقولون حمدک واسترجع، تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم اس کے بچے کو لے گئے، مطلب اس کی روح لے گئے، موت ہو گئی بچے کی، تو اس نے تیری تعریف کی، اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جس نے مصیبت میں صبر کیا اور میری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کے لیے جو ہے ایک گھر، ایک محل، ایک پیلس بناؤ جنت میں اور اس کا نام رکھو حمد پیلس یا حمد پیلس۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہر حال میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے تو انسان کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ یسر کی حالت آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بندہ، مومن بندہ جب اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، رحمت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، شکر فکان خیر اللہ، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے خیر لکھ دیتا ہے۔ تو صبر اور شکر کے ساتھ اس کی زندگی ہوتی ہے۔ پریشانیاں مصیبتوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنے ایمان کو باقی رکھتا ہے اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ایسے نہیں کہ دور بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے مصیبت آتی ہے تو بعض لوگ جو ہے نا اب 30 سال نماز پڑھے، اب زندگی میں پریشانیاں شروع، اب کیا فائدہ نماز کا، اب کیا فائدہ ذکر کیا، تو کیا ہو عبادتوں سے شیطان یہ چاہتا ہے آپ دور ہو جائیں اللہ سے، وہ پریشانیوں مصیبتوں میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اور زیادہ قریب ہو اللہ کے، تاکہ اللہ سے خوب مانگے اور یہ پریشانیاں ہٹ جائے۔ اور جب پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں، مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں تو انسان جو ہے پھر اللہ کا شکر کما حق نہیں کرتا۔ اللہ نے لوگوں کو اسباب بنایا ہے جو آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، تو ان کا شکر ہمیشہ کرتا ہے۔ ارے آپ نہیں ہوتے تو ہماری زندگی میں یہ پریشانی نہیں ہٹتی، آپ کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں یہ راحت ہے، آپ فلان فلان فلان۔ اللہ جس نے ان کو توفیق دی اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، غلط بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے، ٹھیک ہے آپ ان کے شکر کو نہ بھولیں، انشکر لی ولوالدیک، تو شکر پہلے اللہ کا ہو، اللہ کا شکر پہلے ہو اور اس کے بعد بندوں کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کا شکر ادا کیا جائے، جو بندے سبب بنے آپ کی اس پریشانی یا مصیبت میں، آپ کی ہیلپ کیے، سپورٹ کیے، آپ کی اس مصیبت کو دور کرنے میں اللہ کی مدد سے، تو وہ لوگ سبب بنے، ٹھیک ہے اللہ نے ان کو سبب بنایا، آپ ان کا ضرور شکر ادا کریں اور ان کے اس احسان کو یاد رکھیں۔ لیکن اللہ جس نے ان کو توفیق دی اور جو مالک الملک ہے، ہر چیز جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ضرور ادا کریں اور عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ زبان سے الحمدللہ بول دیے ختم، نہیں، بلکہ زندگی میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی عبادت کرتی رہنی جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ شکر میں یہ بھی چیز آتی ہے۔ شکر میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو چیز آپ کو ملی ہے، 3 چیزیں علماء کہتے ہیں شکر میں۔ نمبر 1 کہ دل اعتراف کرے کہ یہ جو مصیبت ہٹی ہے، یہ جو راحت ملی ہے، یہ اللہ کی جانب سے۔ نمبر 2 زبان سے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرنا۔ نمبر 3 عمل کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کی کرتے رہنا، تاکہ جو ہے اللہ راضی ہو، اللہ مزید نعمتوں سے آپ کو نوازے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کی روشنی میں، لہٰذا اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو کچھ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جو اللہ زیادہ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں پریشانیوں کی، مصیبتوں کی حالت میں جو تو چاہتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے،
اور اگر یہ پریشانیاں ہماری ہٹ جاتی ہیں، جو کہ امید ہے اللہ کی ذات سے ہم سب کی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ دور کرے، تو اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے کہ شکر کیسے ادا کریں اور زندگی میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا میں شکر بجا لاتا ہوں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھنے اور یہ چند باتیں ان آیتوں اور حدیثوں کے روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ کے شکر کے بعد آپ تمام کا شکریہ، ذمہ داران کا، انتظامیہ کا شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور آپ تمام بھی جو اتنی رات کے اس وقت تک بیٹھے رہے اور سنتے رہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.